اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں عمران احمد 10 منٹس فار قرآن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا مقصد کوئی قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ کرنا یا تفسیر بتانا نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کی جو قرآن کی الگ الگ سورہ ہیں ان سے بس آپ کا ایک تعارف کراؤں، آپ کو ایک آئیڈیا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا میسج دیا ہوا ہے۔ تو آج کی جو سورہ ہے سورہ النشر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ النشر جو ہے ایک مکی صورت ہے، اس کو مکہ میں نازل کیا گیا تھا۔ سورہ النشر کو سورہ الدوحہ کے فوراً بعد نازل کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بہت ہی زیادہ پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ الدوحہ اور اس کے بعد سورہ النشر کو نازل کیا۔ سورہ النشر کو ہم 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ جو پہلا حصہ ہوگا وہ آیات نمبر 1 سے 4 کا ہوگا۔ اس پہلے حصے میں ان 4 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے احسانات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ جو دوسرا حصہ ہوگا یا جو دوسرا پورشن ہوگا وہ آیات نمبر 5 اور 6 کا ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہوئی ہے۔ اور جو تیسرا اور آخری پورشن ہوگا یہ آیات نمبر 7 اور 8 کا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایتیں دی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا پورشن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے ان کن احسانات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ جو پہلا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ یہ آیت نمبر 1 تھا۔ آیت نمبر 2، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو، یہ آیت نمبر 2 تھا۔ یہ دوسرا احسان۔ تیسرا احسان جو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ وہ بوجھ، کون سی بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا، آیت نمبر 3، وہ بوجھ جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر۔ اور چوتھا اور آخری احسان جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں چوتھے آیات میں جو بتایا وہ یہ بتایا کہ اور ہم نے بلند کر دیا آپ کا ذکر۔ تو یہ تھا پہلا پورشن۔ ان 4 احسانات کو گنانے کے بعد، ان 4 آیاتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات نمبر 5 اور 6 میں تسلی دی ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں کیا تسلی دی؟ ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ تسلی دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی جو 2 آیات ہیں، جو تیسرا پورشن ہے، آیات نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایتیں دی۔ وہ کون سی ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات نمبر اگر آپ 7 دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو تھکیں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو تھکیں، یعنی جب آپ دن کے کاموں سے، تبلیغ سے، باقی چیزوں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو رات میں عبادات کر کے تھکیں۔ اب جو آخری آیات ہے اس سورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیا نصیحت دی کہ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرے اور راغب ہو جائیں۔ تو یہ تھی سورہ النشر، اس کا 4 پورشن تھا۔
پہلا پورشن 1 سے 4 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے احسانات کا ذکر کیا۔ دوسرا پورشن آیات نمبر 5 اور 6 کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور تیسرا اور آخری پورشن جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 7 اور 8 میں چند ہدایات دیے۔ جب آپ آیات نمبر 4 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی اس میں یہ بتایا کہ اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ جو آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور ان 5 وقت کی نمازوں کے لیے جب اذان ہوتا ہے تو ہر ایک اذان میں آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب آپ ہر ایک نماز میں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو کافی بلند کر دیا ہوگا۔ اس سورہ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ اگر آپ ڈپریشن میں ہوں، اگر آپ پریشان ہوں تو یہ سورہ جو ہے ان کی تلاوت کثرت سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی سورہ النشر، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوسری سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔